مجھے یہ جاننا تھا کہ لائک ہم ڈیوائسز کے محتاج ہیں علم حاصل کرنے کے لیے بھی، تو یہاں پہ بھی ہمیں پرابلم آتی ہے کہ ہم ٹائم کو کیسے مینیج کریں اور بچوں کا یہ جو بیلنس ہے اس کو کیسے مینٹین کریں ہم، کیونکہ بچوں کے سامنے ہم کیا کام کر رہے ہیں وہ تو بچے نہیں آبزرو کر سکتے اتنا زیادہ، کیونکہ اگر ایک بچہ 8 سال کا ہے اور دوسرا 6 سال کا، تو بچوں کے اندر یہ سینس تو نہیں ہوگا کہ ہم موبائل کے اندر کیا کر رہے ہیں نا، لیکن بچے ہمارے ہاتھ میں موبائل دیکھ رہے ہیں، ڈیوائسز دیکھ رہے ہیں، تو اس چیز کو کیسے بیلنس کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے ڈیوائسز کے محتاج نہیں ہیں۔ جس زمانے میں ڈیوائسز پیدا نہیں ہوئی تھیں اس وقت علم سوسائٹی کے اندر بہت مطلب اس کی جڑوں میں اترا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ڈیوائسز جہل کو عام کرنے کا سبب بنی ہیں، علم کو پھیلانے کا سبب نہیں بنی ہیں۔ علم کا ڈیوائسز سے حصول یہ ایک امکان ہے، مطلب یہ بات ٹھیک ہے کہ ڈیوائسز سے بھی کوئی خیر کا کام ہو سکتا ہے، لیکن اوور آل ان ڈیوائسز سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، مطلب اب تک تو ان ڈیوائسز نے شر زیادہ پیدا کیا ہے، خیر کم پیدا کیا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اب ہم آتے ہیں کہ ان ڈیوائسز کا کوئی ایسا استعمال جو درست ہے، مطلب اس سے ہم اپنی لرننگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، محتاج نہیں ہم۔ مطلب اگر کسی کے پاس ڈیوائسز ہوں ہی نہیں دنیا میں، اس کے پاس ڈیوائس ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے وہ علم سے محروم ہو جائے گا، علم پھر بھی اسے مل سکتا ہے الحمدللہ۔ لیکن اگر ڈیوائسز کا کوئی جسٹیفائیڈ اور اچھا صحیح استعمال کرنا ہو تو بالکل کیجئے۔ مطلب اس میں آپ جو بھی مطلب آپ اپنا کچھ جو کام کر سکتے ہیں، جو آپ کو سمجھ آتے ہیں، آپ کوئی خیر کی چیز سیکھ رہے ہیں، کوئی آن لائن ٹریننگ لے رہے ہیں، یا آپ کوئی آن لائن یا کوئی آپ اپنی کوئی لیکچر سن رہے ہیں، تو آپ اس کو کیجئے۔ لیکن اس میں آپ بچوں کو تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ آپ ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، آپ گیم کھیل رہی ہیں، آپ پرپس لیس سرفنگ کر رہی ہیں، آپ ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں، اس کی مطلب آپ لطیفے سن رہی ہیں یا آپ قرآن سن رہی ہیں، یہ بچوں کو اندازہ ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا۔ اور آپ آن لائن شاپنگ کر رہی ہیں یا آن لائن لرننگ کر رہی ہیں، آن لائن کوئی علم سیکھ رہی ہیں یا چیزوں کے آرڈر دے کے چیزیں منگوا رہی ہیں، تو یہ بہت فرق ہے اس بات میں۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ خیر کے سارے مقاصد اور تعلیم کی ساری ضروریات ڈیوائسز کے ذریعے حاصل نہ ہوں، اس کے علاوہ بھی ہوں، کتابیں بھی پڑھیں، لوگوں سے بھی ملیں، اصحاب علم سے بھی استفادہ کریں، علم حاصل کرنے کے جو دوسرے طریقے اور راستے ہیں ان کو زندہ رکھیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ڈیوائسز کا جو جائز اور صحیح استعمال ہے، بامعنی استعمال ہے، ڈیوائسز کو کم سے کم ٹائم میں، یعنی ڈیوائسز کے یوز کو کم رکھیں، اور جو یوز اس کا ہو وہ بڑا جسٹیفائیڈ اور میننگ فل یوز ہو، یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ ٹائم اپنی زندگی میں ایسا ہو جس میں ڈیوائسز نہ ہوں، مطلب آپ کے کھانے کی ٹیبل پہ نہ ہوں، آپ کے بیڈ روم میں نہ ہوں، آپ ہر وقت مطلب اس کو لیے ہوئے نہ بیٹھی ہوں۔ تو یہ بچوں کو پتہ ہے کہ مطلب اچھا کام بھی نا ڈیوائسز کے ساتھ اگر کرنا ہے تو مطلب فیملی ٹائم کی قیمت پہ نہیں کرنا، فیملی ٹائم کے کاسٹ پر آپ کوئی خیر ڈیوائسز سے نہ حاصل کریں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان کو ذرا سمجھنا ہے۔ اب اگر آپ کچھ سن رہی ہیں تو اس کو ڈیوائس کو اوپر اٹھا کے رکھ سکتی ہیں، اس کی آواز آ رہی ہے، سن رہی ہیں۔ لیکن اگر بچے آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ سننا بھی چل رہا ہے، یہ نہیں کریں، اسے بند کر دیں، بچوں سے بات کریں۔ بچوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں تو سنتی ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کوئی پبلک اسپیکر ہی کو سنتی رہتی ہیں، یہ تو سلمان صاحب کو سنتی رہتی ہیں، ہمیں تو سنتی نہیں ہیں۔ تو یہ شکایت بچوں کو بھی نہیں ہونی چاہیے، گھر میں کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب یہ میرا بھی غلط استعمال ہوگا کہ اگر آپ فیملی کو نہیں سن رہے اور مجھے سن رہے ہیں، تو یہ مطلب یہ بڑا غلط ہوگا۔